بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ نفیس اور لطیف باتوں کے ذریعے ہمارے اندر کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ باتیں اس پر اثر رکھتی ہیں جنہوں نے اپنے اندر تبدیلی لانی، جن کا ارادہ، جن کا مقصد، جن کی منزل اللہ کریم ہے، کیونکہ ہم سب کی منزل اللہ کریم ہے، اور اللہ کریم کے راستے پر چلنے کے لیے وہی اصول اور قانون ہوں گے جو حضور نے بیان فرمائے، اور بنیادی طور پر ٹوٹل اوورآل پاکستان میں زیادہ تر آبادی سائیکی ہے۔ 99% آبادی پرابلم نفسیات ہے۔ کہتے ہیں ماہر نفسیات وہ نہیں جس کے پاس آپ جاتے ہیں، ماہر نفسیات وہ اللہ والے ہیں جو نفس مطمئنہ کے مالک ہوتے ہیں، جو آپ کی نفسیات کو سمجھ کر آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے محبت کا ہونا لازم کہ آپ محبت کریں۔ محبت میں ہر شے برداشت ہو جاتی ہے۔ محبت کرنے والا ذلیل بھی کرتا ہو تو ذلت محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے میں کئی دفعہ سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، غلط الفاظ کے لیے استعمال کرتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن خود اللہ کریم ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ باب یہ بتاؤ تمہیں بیمار کرنے والا کون؟ تمہارے رزق میں کمی کرنے والا کون؟ تمہارے سارے معاملات کا ٹھیکیدار کون؟ وہی اللہ کریم ہے۔ اب اس کو الٹ لیتے ہیں، تمہیں سب سے زیادہ آزمانے والا خود اللہ کریم ہے۔ اب دشمن کا لفظ میں نے چینج کر دیا، تمہیں سب سے زیادہ آزمانے والا خود اللہ کریم ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ جو بہت رولا ڈالے نا مجھے بہت تکلیف ہے، نہیں بیٹے تکلیف نہیں ہے، ہم نے اپنے آگے خود گڑھے کھودے ہوتے ہیں۔ ہم اس میں گرتے ہیں اور کہتے ہیں یار میں ڈگ پیا۔ بابا خود کھودے ہیں تم نے، کبھی بھی قانون اور اصول کے خلاف نہیں چلتے۔ ذاتی اور جذباتی تو ہونا ہی نہیں ہے، ذاتی اور جذباتی ہونا ہی نہیں ہے۔ ذاتی اور جذباتی میں بندہ مرتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا ہے، کوئی بھی ہو، باپ ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، بہن ہو، ہر ایک کے ساتھ قرآن و سنت، اور آپ کی نیت اصلاح کی ہو، ذاتی اور جذباتی نہ ہو، اصلاح کی۔ میری آپ کے ساتھ تعلق اصلاح کا ہے، دشمنی کا تو نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو ذلیل کروں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اصلاح۔ الفاظوں کا چناؤ اور طرح کا ہو سکتا ہے کہ میرا انداز ذرا مختلف ہے۔ جیسے کچھ بیان کرنے والے ایسے ہوتے ہیں بیٹے ہمیشہ رلاتے رہتے ہیں، ایہو جی کہانیاں سنانے کے اندر رونا نکلتا ہے۔ کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں جو حوصلہ دے دیتے ہیں، کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں سے جیبوں سے پیسے نکالنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بیان ہے، آپ دیکھیں گے آپ کو کس سے حوصلہ مل رہا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ جیسے نعت سن کر بندہ روتا ہے، پوچھا بھئی کیوں؟ کہتا ہے بس جب نعت سنتا ہوں بڑا رونا آتا ہے۔ کہا نعت سن کے رونا نہیں بدلنا ہے، یہ بتا تیرے اندر تبدیلی آئی کہ نہیں آئی۔ اب ہمارے یہاں پر رونے کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، جو مقرر رلا دے نا، طارق جمیل نالدہ یا وہ ایک ہیں ہمارے رضا، وہ نہیں ہیں نہیں وہ تو اہل سنت سے باہر ہے، جس طرح کہ اس کی حرکتیں ہیں نا، کبھی کہہ دیا ہمینی تو یہودیوں کے ساتھ ہو جاؤ اگر اس کے شیعوں کے ساتھ نہیں ہو تو، کبھی کہہ دیا کہ وہ کیا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ پر یہ معاویہ رضی اللہ سب و شتم کرتے تھے ہمارے قانون کے خلاف، اس لیے وہ بک بک کر جاتا ہے۔ وہ دوسرے ہیں ایک اور ہیں، آپ کو اس طرح کا نام ہے
اجمل رضا قادری ٹائپ جس طرح کا ان کا نام ہے، وہ بھی مطلب کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اصلاحی طور پہ کہانیاں سنا کے باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ بیٹے کہانیاں نہیں سنانی، آپ لوگوں کی اپنی ایک کہانی ہے، آپ نے اپنی کہانی خود بنانی ہے، آپ نے بتانا ہے کہ میری کہانی میں یہ کچھ ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اندر ہر شے موجود ہے، آپ نکالنے والے نہیں ہیں، آپ محنت کرنے والے نہیں ہیں، آپ کے اندر ہر شے موجود ہے، آپ کے اندر صبر موجود ہے، شکر موجود ہے، توکل موجود ہے، یقین موجود ہے، آپ کے اندر اللہ موجود ہے، باہر تو کچھ نہیں ہے بیٹے۔ جیسے میں اکثر سمجھایا کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ ایمان اندر ہے کہ باہر ہو جاؤ گے تو بے ایمان ہو جاؤ گے، اندر ہی ہے ایمان تمہارا۔ اور کس پر ایمان ہے تمہیں؟ اللہ اور اس کے رسول پر، تو اندر ہی ہے، باہر کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر ہے، دیکھتے نہیں؟ اندر ہی واضح آتی ہے نا۔ فرض کو میری آواز آپ سنائی دے رہی ہے نا، ٹھیک ہے، اندر جا کے لگے گی نا، اندر ہی کچھ ہوگا، اندر سے چنگاریاں نکلتی ہیں عشق کی، باہر تو کچھ نہیں ہوتا بیٹے۔ ایک ہی راستہ سیدھا چلنے والا، سب کے لیے ایک ہی، سب کے لیے ایک ہی ہے۔ چلنے والے ڈولتے رہتے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ۔ میں اکثر کہتا ہوں کسی کا کوئی پرابلم نہیں ہے، غامدی ہو، شیعہ ہوں، اور کیا کہتے ہیں مرزا انجینئر ٹائپ لوگ ہو، سارے ہوں، جس وقت آپ صراط مستقیم پر ہیں اور آپ کو اپنے قانون اصول کا پتہ ہے، آپ نفسا نفسی کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے ایمانی طاقت ان سب پر بھاری۔ کیسے؟ ہمیں بھی تو کوئی خراب کرنے والا ہے نا، سانو بھی تو پتہ لگے، سانو بھی تو پتہ لگے کہ سانو کو خراب کرنے والا ہے، ہمیں بھی تو کوئی ہرانے والا آنا چاہیے نا، جو کہے کہ ہاں بھئی یہ ایسے ایسے ہے تو ہم ڈول جائیں۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، بہت سے فتنے دیکھیں، بریلویوں کے فتنے، دیوبندیوں کے فتنے، اہل حدیثوں کے فتنے، سارے جھوٹے عقیدہ تقیہ کے تحت کام کرتے، شیعوں سے فیض لے کر، قانون اصول نہیں بتایا کبھی کسی نے، نہ اپنی پہچان کرواتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں سارے دوست، یہ 4 مسلوں کا رولا میں نے ڈالا تھا کہ خانہ کعبے میں 1921 سے پہلے 4 مسلے ہوتے تھے، ایک وقت میں 4 نمازیں ہوتی تھیں، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ میں نے ہی رولا ڈالا تھا کہ دیوبندیوں کی 4 کفریہ عبارتوں کی لڑائی ہے، بس کوئی رولا نہیں ڈالتا تھا کہ فرق دیوبندی اور بریلوی میں یہ ہے، میں نے ہی رولا ڈالا تھا۔ یہ آف شوٹ اہل حدیث جو ہے سعودیہ کی ہے، اور یہاں پر وہ اہل حدیث بنے، وہاں پہ جا کے حنبلی بن جاتے ہیں، اور سعودیہ بھی بنیادی طور پر غیر مقلد ہے، سرکاری طور پر حنبلی ہے۔ سب جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ بیٹے جنہوں نے قانون رسول توڑ دی ہے نا وہ جھوٹے ہی ہیں۔ بریلوی سب کو معلوم تھا کوئی لڑائی نہیں ہے، نماز کے اذان کے بعد، اذان سے پہلے درود، نماز کے بعد کلمہ، جمعے کے بعد سلام، کل چلم تیزہ دسواں میلاد عرس، جو بھی سب بند کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، دین کو رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ یہ مستحب اعمال ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، جس کو ہم معمولات اہل سنت کہہ دیتے ہیں، نہ کرو۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کوئی بندے اذان پر انگوٹھے چومتے اور کوئی نہیں چومتے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی چومتا ہے اور دوسرا جو ہے نہیں چومتا لیکن چومنے والے کو برا بھی نہیں کہتا، تو مستحب کی یہی تعریف ہے، کر لو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب تعریف سمجھ میں آ گئی۔ ہمارے جتنے بھی لوگ انگوٹھے نہ چومنے پہ وہابی بناتے ہیں، وہ کون ہوئے؟ پھر کون ہوئے؟ انگوٹھے نہ چومے وہابی، تو کل چلم نہ کتا تو وہابی، تو زان تو دودھ نہیں پڑے وہابی۔ ہم تو خود ان کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، پاگلو، ہم تو ان کا کاروبار چلا رہے ہیں۔ کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ ہم مارکیٹنگ کن کر رہے ہیں، وہابی کڈی جا رہے ہیں، وہابی۔ اور تو اچھا بریلوی کس طرح بننا ہے وہ دس دیں، اس سے بریلوی سے نکل کے وہابی ہو جاتا ہے، حالانکہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے جنہوں نے خانہ کعبے پر قبضہ کر کے اور 4 مسلے اٹھا کر کہا نا یہ بدعتی اور مشرک ہے، کافر تو وہ ہوئے نا جنہوں نے مسلمانوں کو بدعتی اور مشرک کہا، کیونکہ جو مسلمان کو کافر کہے وہ کافر نہیں ہے تو دوسرا تو کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب میں کہہ رہا ہوں یہ وہابی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں یہ وہ ہے جو بدعتی اور مشرک کہتا ہے اہل سنت۔ وہابی کا مطلب کیا ہوا؟ جنہوں نے اہل سنت کو بدعتی اور مشرک کہا، تو میں کہہ رہا ہوں وہابی ہے، اور مجھے پتہ ہی ککھ نہیں۔ کیسی جاہلیت کی لڑائی ہے ہماری۔
اس لیے بیٹے ہمیں سائیکی پرابلم ہے, نفسیاتی پرابلم ہے, ہمارے اندر علم ہضم نہیں ہو رہا, علم جاتا نہیں ہمارے اندر. اس لیے جب علم نہیں نہ جاتا, محبت نہیں جاتی, بندہ ہر جگہ پہ کہتا ہے مجھے ذلیل کر دیا گیا, مجھے پریشان کر دیا گیا, میں یہ ہوں میں وہ ہوں. ایز اے باپ آپ کی ذمہ داریاں ہیں, ایز اے اولاد آپ کی ذمہ داریاں ہیں, ایز اے پیر آپ کی ذمہ داریاں ہیں, ایز اے استاد آپ کی ذمہ داریاں ہیں, ایز اے خاوند آپ کی ذمہ داری ہیں, اور آپ بھاگے ہوئے ہیں. آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, صرف ایک کوئی کام ہے, روٹی کس طرح کمانی ہے. اسی ارادہ روٹی کما کے دینی ہے, روٹی کما کے دینی ہے. ایمان نہیں دینا, وہ کس نے دینا؟ تم نہیں دینا کہ غیرہ نے دینا تیرے آ کے. اس بچے کا سب سے بڑا سرپرست اس کے ماں اور باپ ہوں گے. جو ماں اس کو دودھ پلائے گی, جو باپ اس کے لیے کیا کہتے ہیں پیدا کرنے والا, سب سے بڑے نگہبان, اس سے پوچھا جائے گا کتا کی ہوں, کیونکہ اس کو ٹھیک کرنا اس کی ذمہ داری ہے نا. استاد کی تو بعد میں آتی ہے. باپ کو ایسا بن کر دکھانا پڑے گا کہ جس سے پتہ چلے کہ باپ ذمہ دار ہے. باپ کہتے میرے کو لے آئے پیر سے ٹھیک کر دو, پیر نے ٹھیک کرنا ہے. ابھی میں مغرب کی نماز پڑھی تو ادھر وہ ایک بندہ آتا ہے, تو اس نے آ کر بچہ تھا اتنا جتنا تھا, کہنے لگا ایدے کولنا میں بھی بڑا پریشان جے, تے بیگم بھی بڑے پریشان ہے, اور یہی کرتا چھری پھڑ لینا جی, ٹکرا مار دے دیواراں نوں, سانوں ایسے تنگ کرتا پیا. تو میں کہتے بچے بابیاں دی بھی عادت ہے, یہو جہاں گلاں کرتے رہتے ہیں, سارے تنگ کرتے رہتے ہیں. ہاں جی نہیں, سارے کہتے چپ کر جو, بابا کہنا میں چپ نہیں کرنا, میری گلاں نال تے نور پھیلدا ہے. نہیں, یقین مانو اینی صلاح کی ضرورت ہے کہ بندے کو پتہ لگ جانا, کہندا میں مر جانا بہتر ہے, لیکن میں نہیں کام کراں. لیکن نفسیاتی پرابلم ہے. ایک چیز پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی زبان پر ہی کنٹرول حاصل کریں. جس کو زیادہ بک بک کرنی ہو نا, ڈاکٹر کہتے ہیں لافٹر تھراپی کرو. کیسے لافٹر تھراپی ہوتی ہے؟ تنہائی میں چلے جاؤ, ہو بس اور دیکھے نہیں ہوں کی ہوا سی تیرے نال, اور سدیاں پہ ہی نا, کھلا کرو یار, اپنے آپ اپنا غبار نکالو. لافٹر تھراپی کرے, اندر نہ رہنے دو, اندر بنچال بنے گا. گلا کرنی ہے کہ تنہائی جا کے گلا کرو, گلا کڈو جنہوں مرضی کرنے, باہر نکل گھر آ کے نہیں کرنی. ہم نہیں سمجھتے نا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے, اندر دا تھوڑے اندر بنچال بہت زیادہ ہے. تسی سسکے وہ کہتے بے بس بے کس لوگ, جنہ دے اندر اینی چیزاں ٹینشن لیتیاں نے کہ تباہ برباد کر دے رہے, ڈیمیج کر کے رکھ چڑھ دی. ساری چھوٹی چھوٹی گلاں سن گھر ڈیمیج کر دی, لیکن ہم سمجھتے نہیں. پتہ نہیں میں کہڑی گلاں کرنی ہیں, کہڑیاں کر چڑھنا. یہ اس لیے تھی کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, جب فرعون نے حامان سے مشورہ کیا نا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تو ایمان لایا تے ہیں, انہوں نے کہا تو ایمان لے کے نا, اور تو بادشاہ ہے, تو خدا ہے, ان کا ایمان لانے کا مطلب تو غلام ہو جائے گا, ہم کیوں کریں, ہم نے نہیں غلام ہونا. اس پر جو کہتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ کی طرف سے حامان کی باتوں کا جواب ہے کہ اے حامان تو خود اپنا دشمن ہے, ساڈا کوئی دشمن ہے جی, ہم خود ہیں. کوئی کہے نا میرا کوئی دشمن, کوئی دشمن نہیں بیٹے, ہم خود دشمن ہیں. ایک بندے نے کہا نا, سوال کیا, میں نے لوکی بڑی گلاں کرتے ہیں, جناب میرے لوکی بڑا, کہندا تو بھی پتھر ماردا ہوئے گا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ پتھر مارے بغیر پتھر آندا ہوئے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو گھر دیکھ لو, تسی گل کرو گے تو گل کرے گا نا کوئی, تو چپ کر کے بیٹھے ہو, کسی نے تمہیں گل نہیں کرنی. جدوں تسی گل کرو ٹھا کر کے پتھر آئے گا, تو برابر دی چوٹ. ہوندے بھی لوگ اس طرح نہیں ہے جڑے کہندے نے تو گل کر کے جائیں کتنے, ہمارے بھی ایسے ہی. تو گل کر پھر توڑ توڑ نبھا کے آنے. چھوٹی سی باتوں پر بھی اتنا کرنا, کیا کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری تبلیغ سے بیٹے فائدہ نہیں نہ ہو رہا, مجھے تبلیغ بند کر دینی چاہیے. اگر میری تبلیغ سے لوگوں کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی تو مجھے بند کر دینی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں تبدیلی آتی, ایسا نہیں ہے کہ میرے بولنے سے تبدیلی نہیں آتی. ان پڑھ چاہلوں کو بھی تبدیلی آ جاتی ہے. شرط صرف محبت اور ادب ہے, شرط صرف محبت اور ادب, سب کچھ ہو جائے گا. ہر چیز آسان ہے, محبت اور ادب. کیونکہ جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے نا, ہمیں سمجھ آتی جائے گی. تو یہاں پر کہا اے حامان تو خود اپنا دشمن ہے, انسان خود اپنا دشمن ہے. کتنا مشکل ہے پوری قوم کا یا دنیا کا یہ فیصلہ کرنا کہ میں اللہ کے راستے پر چلوں یا نہ چلوں. کتنا مشکل کام ہے.
جس اللہ نے پیدا کیا بندگی کے لیے، اسی کے راستے پر چلنے کے لیے ہم کتنی صدیاں سوچتے ہی رہتے ہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، جنازے پر بھی کہا کرتا ہوں، اور یہ کہا کرتا ہوں کہ یارو اپنے زندہ بخشواؤ، مردے نہیں. اور زندہ بخشوانے کیسے ہیں؟ زندہ بخشوانے یہ ہیں، اگر تیرا باپ بے نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، کوئی بے نمازی ہے، دعا کر کر کے اسے نمازی بنا. اگر تیری دعا لگ کر وہ نمازی نہ بنے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے قبر میں جاتے سدھے جنت چلے جان؟ سمجھ نہیں نہ آتی بیٹے. جنیاں دعاواں زندگی چ نہیں لگدیاں پیاں پیو نوں تے مردے لگ جانیاں یار. مشکل کام. اپنے زندہ بخشوا کر دکھاؤ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں ہم بعد میں مردوں کے لیے کرنی ہے، پہلے زندہ تو کر لو نا. آپ کو خود ہی حساب کتاب ہو جائے گا. تو ہونا کیا ہے؟ دیکھو میں بھی ایک امید پر دعائیں کرتا ہوں نا، کہ میری دعا ہے اللہ کریم سے، یا اللہ مجھے دیکھنے والا، ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے. میری دعا ہے. کس کے حق میں قبول ہوگی اللہ جانے. میری دعا یہی ہے، میری دعا یہی ہے کہ ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے. کیونکہ دعا میں کوئی دوغلا پن نہیں، کوئی دوغلا پن نہیں. اور یہ دعا اب سے نہیں ہے میری کہ اب سے ہو، یہ 2008 سے یہی چل رہی ہے. جب بھی کروں گا، چاہے آنے کا بھی طواف کروں، چاہے حضور کے در پر حاضری ہو، دعا ایک ہی ہے. اور اس سے بڑی دعا کوئی ہوگی کہ یا اللہ مجھے دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے. اب وہ اللہ کریم پر ہے. 73 فرقے ہوں گے، 72 جنت میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. وہ ایک جنت میں یہ کہتا ہوں وہ جائے گا جو 72 کو دعوت دے رہا ہوگا. آؤ میں نہ بیٹھ کے گل کرو، آؤ دلیل نہ گل کری. وہ جنت میں جائے گا جو 72 دعوت دیتا ہے. وہ نہیں جناب میں کہتا میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، آپ بیٹھے میرے ساتھ. اگر میں غلط ہوں تو مجھے جواب دیں. میں تو تحقیق کر چکا کہ اہل سنت ہے کون. تحقیق کرنے والے کے لیے اللہ کریم نے سارے راستے کھولے ہوتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں کہیں مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا، میں کہیں مدرسے میں نہیں پڑھا، میرا عالموں سے رابطہ کوئی نہیں، میرا مفتیوں سے رابطہ کوئی نہیں. اس کے باوجود جب ہم نے معرفت کتاب لکھی اور دوستوں نے روڑا روڑا ڈال کر مفتیوں تک پہنچے اور مفتیوں نے فتوے دیے ہماری کتاب پر، اللہ کی مہربانی نہیں کہ جس وقت ہم وہ لوگ حق تلاش کرنے کے لیے نکلے تو تصدیقیں کس کس نے کی کہ تم ٹھیک کہتے ہو. جس کا مطلب یہ کیا ہوا، ہم حق تلاش کرنے والے تھے نا، ہمیں فتوے ملے. جس وقت ہم سعودی عرب میں تھے اور ان سے فتویٰ مانگا، انہوں نے ہمیں بہت ذلیل کیا، لیکن نکلتے نکلتے ہم عزیزیہ میں جا کر وہاں سے فتویٰ لے کر آ گئے. جس کا مطلب ہم حق پر تھے نا. اور اس بندے نے بڑی اچھی بات کی تھی جس نے ہمیں فتویٰ لے کر دیا تھا، ابراہیم بن حج اس کا نام تھا. اس نے کہا تھا کہ سچی بات بتاؤں، تم لوگوں کو فتویٰ دینا کسی نے نہیں تھا، لیکن مجھے تمہارے اندر سے جو خوشبو آتی نا اتحاد امت کی آتی تھی کہ تم مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے، مجھے تمہارے اندر سے خوشبو اتحاد امت کی آتی. اچھا میں یہ سوچا کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں، ان کو بھی خوشبو آتی، ان کو بھی پتہ ہے کون کیا کہہ رہا ہے اور کر کیا رہا ہے اور کس نیت سے کر رہا ہے. حالانکہ اس کے سامنے کوئی چیز تو نہیں تھی کہ ہم پاکستان میں کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کو یہ سمجھتے تھے جو یہ سوال ہے نا، یہ سوال اکٹھا کرنے کا. تو ان کو یہ معلوم تھا. میں نے یہ محسوس کیا کہ جس راہ چل دیے ہیں گنچے کھلا دیے ہیں، کہ جس راہ بھی ہم چل گئے نا تو کام بن گئے، رستے کھل گئے. ایسا نہیں ہوا کہ رستے بند ہو. اب بھی رستے پر چل رہے ہیں، رستے کھلتے رہتے ہیں. ہمارے لیے رستے بند نہیں ہوتے. جو کام کرنا چاہیں اللہ مدد کر دیتا. بیٹا چاہے دنیاوی ہو، چاہے کیا کہتے ہیں دین کا ہو. مثال ہے، ہم اوپر لینٹر پہ لینٹر ڈالے نا، پیسے لگ رہے ہیں نا، ہم نے کسی سے مانگا تو نہیں الحمدللہ، لیکن اللہ نے اسباب پیدا کی ہے نا. ہم جس راہ پر چل دیتے ہیں اللہ کام کر دیتا ہے، کیونکہ راستے کھولنے والا، اسباب پیدا کرنے والا اللہ کریم ہے. بندہ کہہ رہا میں کر سکتا ہوں، نہیں، اللہ کریم کرتا ہے. تو جب اللہ کریم اسباب پیدا کر دیتا ہے تو ہم اسباب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ مہربان تو وہ ذات ہے جو ہمارے کام رکنے نہیں دیتی. مسئلہ یہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، مسئلہ یہ تو کیا کرنا چاہتا ہے، اپنا ایم بتا. تو وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ کی انوار و تجلیات کا مستحق تو ہے. اللہ کی انوار و تجلیات
تیرے اندر جتنے بھی لطائف ہیں وہ سارے اس کے نور سے چمکنے چاہیے. ذرا اپنے اندھیرے دور کر اور اس کے نور سے مستفید ہو, کیونکہ نور السماواتی والارض اللہ کریم اور تو روشن نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرض کرو میں جب بیان کرتا ہوں تو میرے اندر سے ہاتھی کی تجلی نکلے گی, گمراہی کی نہیں نکلے گی. گمراہی کی تجلی لوگوں کو گمراہ کرتی ہے اور ہاتھی کی تجلی لوگوں کو ہدایت دیتی. تو کہا اے حامان تو خود اپنا دشمن ہے, بے قصور لوگوں کو دشمن نہ سمجھ. بڑے کا چھوٹوں سے لڑنا بنتا نہیں ہے, بڑے کا چھوٹوں سے لڑنا نہیں بنتا, میرا آپ لوگوں سے لڑنا نہیں بنتا. بڑا وہ ہوتا ہے جو بڑا ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے شادیاں کی نا تو میری بہن نے کہا مجھے کبھی نہیں لے کر گئے تم. اکثر بیشتر ہوتا ہے نا بھنوں نال لے کے جائیدا, انہوں نے پھر سوٹ دیندے نے, وہ انج کر دینے, جو دنیا داری ساڈے تے چلدی. میں نے کبھی کی نہیں. انہوں نے کہا تمہیں لے کر نہیں گیا, میں بڑی ہوں. میں کہا بڑی وہ ہوتی ہے جو بڑے کام کرے, بڑا وہ ہوتا ہے جو بڑا کام کرے. تو کچھ کرنا تو میں بھی مانوں بڑا ہی ہے, عمر سے بڑا ہونا تو پھر گل ہی کوئی نہیں نا. گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ہمارے یہاں پر بڑے وہ ہیں جو کر دے کھ نہیں پہ, وڈے کام نہیں کر کے وڈے, بس ایسے مارنے سے وڈے ہیں. بڑا وہ ہے جو ہمارے دوست کہتے کہ ایک گھر میں پیر و مرشد گئے نا, تو اس کا باپ کو پتہ نہیں تھا ادب و داب کا, تو اس کا بیٹا جو ان کا مرید تھا پیر و مرشدان کہ تسی انج کرنا ہے, تسی انج کرنا ہے. اب وہ پیو دا استاد بنیا پیا. کیوں کہ انہوں پتہ ہے کہ پیر ہے, یہ کسی غلطی نہ کر دیں. اسی طریقے سے جو بڑا ہے وہ سکھاتا ہے, بڑا ہے وہ سکھاتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ابو نا کبھی جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, گھر میں پڑھتے تھے, ہمارے مسجد نہیں جاتے تھے. تو عمر کے آخری وقت میں نا انہوں نے مسجد جانا شروع کر دیا. میں بڑا حیران ہوا. میں کہا ابو جی ہے رے مسجد جانا شروع کرتا جے. انہوں نے پوچھن دا جو طریقہ کار سی نا وہ گیا سی پیار نہ نہیں پوچھنا. تسی کہ تسی پیار نہ پوچھو گے نا ابو جی, وہ ایک چنڈ بھی ہو سکتی سی یا ہور طرح کی گل بھی ہو سکتی سی. تو انہوں پیار نہ نہیں ادھر ہے رے ابو جی مسجد جانا شروع کرتا جے. کہتے پتر تین دیکھ کے. میں کہا جی مینوں دیکھ کے کیوں؟ کہتے میں دیکھیا تو اپنے بچیاں نوں روندے چھڑ کے چلا جانا, پرواہ ہی نہیں کرتا. تو جدو تو چھڑ کے جا سکتا ہے تو میریاں اولاداں تسی ہو, ٹھیک ہے نا, تسی چھڑ کے جا سکتے تو میں کیوں نہیں چھڑ کے جا سکتا؟ ایسے مر تینوں دیکھ کے میں سبق پڑھیا. چھوٹا وڈے نوں سکھا رہا ہے. کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ چھوٹا وڈے نوں سکھا رہا ہے. جب میں بیمار ہوا نا 1996 میں 1995 میں میں بیمار ہوا. میرے ابو آئے ہاسپٹل, کہتے گل سنی ہوئے مری نہ, کیونکہ میریاں اولاداں تو پال لیں گا, تیریاں اولاداں میں نہیں پال سکتا مر گیا. تھا اتنا ان کو یہ یقین تھا کہ یہ میرا بیٹا میری اولاداں پال لے گا, سنبھال لے گا, یہ ان کو یقین تھا. اور یہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ ان کا یقین ٹھیک تھا کہ ہم گرنے نہیں دیتے. اسی باقی نہیں پال سکتے تھے انہوں نے, لیکن طریقے کا ذرا مختلف رکھے میں. جس انہیں بھن نے کیا وڈا بننا, وڈا تو وہ جڑا وڈا ہوئے. کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ وڈا تو وہ جڑا وڈا ہوئے. باقی اور گلاں آ سکتی ہیں, ذرا میری تعریفاں زیادہ ہو جائیں کہ میرے اندر. بے قصور لوگوں کو دشمن نہ سمجھ, اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں غلط ہوں, میں غلط ہوں, میں غلط ہوں. ہم لوگ دوسروں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ہمارے لیے سارے آزمائش ہیں, ہر شے آزمائش ہے. آپ خود اپنے لیے آزمائش ہے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا بڑی ڈیپ ہے. ہم خود اپنے لیے دشمن. جو بندہ دین پر نہیں چل رہا دوست ہے, اپنا دشمن ہے, اپنے لیے جہنم کی راہ ہموار کر رہا ہے. جو اپنا سجن نہیں وہ آپ کا سجن ہو سکتا ہے, جو اللہ کا نہیں ہے وہ آپ کا ہے ہی نہیں. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آواز آئی تھی نا لیسا من اہلک انہ عمل غیر صالح. انہوں نے کہا یا اللہ میرا بیٹا کنعان. آواز آئی یہ تیری نسل میں سے نہیں ہے, تیرا پتر ہی نہیں ہے گا, یہ عمل غیر صالح نے. یعنی کہ کافر ہے, کہا اس کے عمل غیر صالح, نیک عمل نہیں کرتا, بد ہے, تیرا پتر ہی نہیں ہے گا. جو نیک نہیں ہے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, بیٹا وہ جو نیک ہے. ہاں 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 کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ایک حدیث یاد آ گئی مجھے, غور سے سننی ہے. میرے نبی کریم نے فرمایا ہر متقی میری آل ہے.
کتنی بڑی پیار حدیث ہے. ہر متقی ہر نیک بندہ میری اولاد ہے. لو بھی ثابت کرنا جے اگر تسی آلے نبی بننا چاہتے ہو تو مسئلہ کی ہے انہوں دی اولاد متقی پرہیزگار. سودا کوئی ماڑا نہیں جے, سودا کوئی نہیں ماڑا. سودا کیا ہے؟ نیک ہونے کا. کہ ہر متقی سرکار کی آل ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو سید زادہ ہے نا, سید زادی ہے, سید زادی کا جو رشتہ ہے متقی اس کے برابر ہے. متقی کسی بھی مطلب کہ کیا کہتے ہیں ذات کا ہو, لیکن سید زادی کے برابر کر لے گا, کیونکہ سید زادی ہونا اور بات ہے اور متقی ہونا وہ درجہ ہے اللہ کے قریب. اس لیے ان کا رشتہ ہو سکتا ہے, سید زادی کا متقی سے رشتہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ بھی تو عالم سے ہے نا. جیسے حضور نے ارشاد فرما دیا نا سلمان ہماری عالم سے ہے, ہمارے اہل بیت میں سے ہے, فرما دیا. تو اس لحاظ سے وہ اہل بیت میں سے ہو گئے. تو سرکار نے ہم سب کو شامل کر لی. اور یہ سب کو شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم درود پڑھتے نا اللہم صلی علی محمد, اس میں بھی آپ شامل ہیں. آل محمد میں آپ بھی شامل ہے بیٹے. آل محمد چھوٹا نہیں نا لفظ سمجھیں, اس میں ساری حضور کی امت آ جاتی ساری. تو اس لحاظ سے ہمارے لیے کیا کہتے ہیں خوشی کی بات کہ متقی پرہیزگار ہونا. لو جی نمبر حاصل کرنا چاہیے سرکار, تھوڑا جو اور بتاؤ. متقی بننا, پرہیزگار بننا, کیونکہ گلا ادھر ہونی, گلا اپنے نال رہنا ہے کہ یار کچھ کر کے نہیں آئے, کچھ کر رہے ہیں, وقت ہے نا. بہانے بنے نے درس دے دے, شکر ہے اللہ تعالیٰ. ساڈا ادھا گھنٹہ رب سونا چنگا گزاروا دیتا ہے کہ بیٹھ گئے ہیں یار چلو درس دیتے ہیں, گلیں ہی کرنی ہے نا. اور میں کچھ کیتا ہے؟ کچھ نہیں کیتا. 5 منٹ ہو گئے میں صرف گلیں ہی کری جا رہے ہیں, ادھر دی کدی ادھر دی کدی ادھر دی مثال دے کے سمجھا کی رہا, سمجھا رہے ہیں کہ تہاڈا تعلق اللہ دے نال ہے, تہاڈا یار بھی وہی ہے جو اللہ والا ہے. بزرگاں نے دین فرماندے نے, بزرگاں نے دین فرماندے نے کل قیامت والے دن جدو ایک بندہ جڑا ہوئے گا وہ ایمان نامہ کٹ جائے گا جدو ترازو دے تولے جان کے, تو انہوں کہے تیری ایک نیکی رہندی وہ لب گلیا, وہ ماں پیو بھن بھرا کوئی نہیں دیں گے. اپنے ایک دوست کو جائے گا, کہے گا ہاں بھائی کدھر پھردا پیا ہے, کی لبدا پیا؟ کہتا ایک نیکی چاہیے, ایک نیکی کا سوال ہے. وہ ہنس کے کہے گا میری کوئی ہوں. کتنا بڑا جیدار ہوئے گا, کہے گا میری ایک ہی ہوں. اے تو لے یار تو تے جنت جا, تو جا جنت میری خیر ہے. بزرگ کہندے نے, پیر حضرات کہندے نے اے پیر بھائی ہون گے جہاں ایک دوسرے واسطے قربانی دے سکتے ہیں. دنیا دار تو دے نہیں کریں, دنیا دار کا کی کام ہے. دنیا دار میں تو اگے کہنا کہ ساڈی وجہ ساڈے بچے دنیا دار نہیں بننے چاہیے, دیندار بننے چاہیے. ہماری زندگی میں ہمارے بچے ہمارے لیے دیندار بننے چاہیے. فرض کو میرے ساتھ تعلق رکھنے والے اگر نمازی بنتے ہیں, اللہ کا شکر کہ میری وجہ سے نسلیں سنور جاتی ہیں, اللہ کا شکر ہے. چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو, میرے نال 10 بندے تعلق رکھتے ہوں اور 10 پاس ہوئی ہیں تو میں تو کامیاب ہوں. اس کی بھی ایک مثال سمجھاتا ہوں. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ آپ استاد تھے, اپنے اسکول کے نا استاد تھے. ادھر سے پیر مرشد کا آ گیا بلاوا کہ پروگرام ہے, آپ کلاس چھوڑ کے چلے گئے. کسی نے شکایت کر دی کہ مولوی داؤد جو ہے یہ کلاس چھوڑ کے چلا گیا. وہ آگے چیک کرنے والے, انہوں نے آ کر نا کمپلینٹ لکھ لی. اس کے بعد آپ تشریف لائے, انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کہاں پر گئے تھے؟ کہتے میرے پیر مرشد کا بلاوا تھا. انہوں نے بڑا غور نہ دیکھا, کہتے اگر تمہاری کلاس کا کوئی فیل ہوا تو ہم تمہاری رپورٹ کر دیں کہ تم نے پڑھایا نہیں ہے, تم موجود نہیں تھے. ہمارے پیر مرشد فرماتے ہیں میری کلاس 100% پاس اور باقیاں تو فیل ہوئے سر. اور جڑا چیک کرنا آیا سی کہتا میں خود گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ یہ موجود تھا اور پڑھا رہا تھا. حالانکہ آپ چلے گئے سر, لیکن انہیں کیا یہ پڑھا پیا سی, میں دیکھا نہیں, میں آئی وٹنس ہاں. کیا کدھر نہیں گیا, ایویں جھوٹھی کمپلینٹ جی کٹ دیتے گئے. کلیئر. جب اللہ کم بنانا چاہتا ہے نا وہ آپ ہی وٹنس بن جاتا ہے, آپ ہی وٹنس. جدو اللہ کام بنانا انہیں کہا یہ میں کھلوتا بول سکتا کوئی,
بول ہی نہیں سکتا. آپ نے ہم مختلف چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. میں نے ایک ریل دیکھی تھی کہ دوست بیٹھ کے نا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, تو ایک دوست جو ہوتا ہے نا اس کی باری ہوتی ہے پیسے دین دی, پیسے کرے کھڑتا کڑتا تو پیسے تھوڑے ہوتے ہیں. انہیں دوسرا جو ہوتا نا اپنی جیب ڈھیر سارے نوٹ کر کے نا کر کے پھڑاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ دینا وہ واپس کر دینا, وہ اس نے گلا کرتے کرتے انج گل کم ہو جاتی. مزیدار سین ہے نا, مزیدار سین ہے, پتہ بھی نہیں لگا دیتا کام ہو گیا. جتنے اللہ کریم میں کام کرنا ہے نا وہ تو پتہ نہیں لگا دینا کہ یہ میں کھلوتا اگنے بولنا ہی نہیں, کہ دینا میں آواں. جس جگہ تے اللہ ساڈے نال کھڑا ہو جاتا نا وہ کام سے کامیاب ہو جاتے ہیں. کبھی ہمارا پھڈا کسی کے ساتھ ہو گیا نا اور ہم نے عرض کر دی یا اللہ پھنس گئے, وہ مضبوط ہے ایسی کمزور آ, اللہ کمزور ہونے نہیں دینا, سارا معاملے الٹ کے ادھر کر دینا. ہم نے بیٹے میں نے چیزیں ہوتے دیکھی, میں نے وقت بدلتے دیکھے ہیں, میں نے فتوے بدلتے دیکھے ہیں, میں نے بڑا کچھ ہوتے دیکھا اس چھوٹی سی زندگی میں. کیونکہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے نا تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, ہمیشہ ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے. بے قصور لوگوں کو دشمن نہ سمجھ. ایک اور میں بات, جس وقت میری نیت خراب ہوگی نا کاشف آج کھانا کھوا دے, اس دن وہ کھانا نہیں کھوائے گا. میں ویسے تمہیں گل کرتا, اس دن کھانا ہی نہیں کھوائے, میری نیت خراب ہے, اس دن کھانا کھوانا ہی نہیں ہے گا. میں کہہ بھی داں گا تو بہانہ کوئی اور بن جائے گا. ویسے مثال دے رہا ہوں کہ بھائی بہانہ کوئی اور بن جائے گا. کیوں؟ میری نیت خراب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ میری بھی اصلاح کرے گا, میری بھی اصلاح کرے گا. چل تینوں کھان دی پئی ہے, نکل اتوں. ہر جگہ پر نا جہاں پر میری غرض بڑھ جائے گی نا, غرض دنیا بن جائے گی یا ایسے ہی ٹھیڑ ہو جائے گی, وہ میرے کو کام ہی نہیں ہونے دے گا, سائڈ کر دے گا. میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا کہ ایسا میرا خیال غلط ہو گیا نا تو جدو غلط پورا نہیں نہ ہویا. ایک مثال ہے, وہ کوئی اتنا بڑا نہیں, ویسے ایک معمولی جی گل سمجھا رہے ہیں. اور جب پورا نہیں نہ ہوا تو مجھے سمجھ آ گئی, میں کہ اللہ تو ہی ہے, تو جو چاہیں کریں, تیرے واسطے ساری چیزیں ٹھیک نے, ساڈے واسطے غلط نے. وہ مجھے دنیا دار بننے نہیں دیتا, کی کرا میں تن دسیا نا, وہ کہتا میں کھلوتا ہوں, وہ میں دنیا دار بننے نہیں دینا. میں خود بڑی اصلاح کر لیتا ہوں, پھر بھی میں ڈرتا ہوں اس چیز کو. کاشف نے کہا, میں نے ابھی چلا نا جانا تھا, اس کے چاچے کا بیٹا فوت ہو گیا, ابو کے چاچے کا بیٹا فوت ہو گیا. میں کہ ہاں, میں بڑی بریک گل سمجھان لگا. میں کہ ہاں, تو ماں بھی کہہ رہی ہے اج لے کے جانے لے گئے. میں کہ کی گل ہے؟ کہنے لگا وہ ایس مارے کہ پٹرول کے پیسے میں دے داں گا نا, دیگر چیزوں کے پیسے میں دے داں, ایسے مارے. میں اپنے تے لیتی. میں کیا میرے نال جان وقت کدھر دماغ چاہے تو خیال نہیں آتا. میں کہ نہیں, میں تو ویسے ایک بریک گل کرتا, میں اپنے تے لیتی, کیونکہ میں اتنا خطرناک اس معاملے دے چاہاں کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے نا کہ میں میرے متعلق میں اتنے کانٹا لا داں گا, میں کہ ادھر نہیں کرنا, میں بین کر داں گا, میں دیکھاں گا میں کس طرح زندہ رہ سکنا. اتنا میں خطرناک. لیکن کیونکہ وہ نیت صاف سی تو میں انہوں اتنا نہیں لتا. لیکن میں ایسے میں بڑی صلاح دی واسطے کیا کہ اتنا بھی بریک ہو جانا میں کہ یار انہیں گل کی کہ ساڈے واسطے تو نہیں اس طرح, سان نہیں چاہیے. کرائے دی محبت چاہیے نہیں نا, سانو محبت وہ چاہیے جہد ول فریب کوئی نہیں گا, ول فریب نہیں. اور میں اس کی محبت جانتا ہوں نا, کیونکہ میں اس کے جو کئی چیزیں دیکھی ہیں. وہ جیسے میں کئی دفعہ سارا کا واقعہ سنایا, تو میری جو نواسی تھی نا, تو اس کو دودھ چاہیے تھا ماں کا کسی کا. یہ اپنی بیگم کا دودھ لے کے آیا, کچھ اس کی بیٹی یسرا بھی پل رہی تھی. تو اپنی مجھے اتنا میں کہ یار کیسا انسان ہے, میری بیوی بھی ہوتی کبھی نہ دیتی, کیونکہ مشکل ہو جاتا نا اپنے پستان سے دودھ نکال کر فیڈر بنا کے دینا کسی, کیوں دیا جائے. لیکن اس کے اندر محبت تھی, اسے احساس ہی کوئی نہیں تھا کہ میں کر کی دے. اور چھڈو, میں تو کہنا بیوی دی بڑی وڈی گل سی, ایدی نہیں, ایدی بیوی دی بڑی وڈی گل سی. حالانکہ میں علاج بالمزاج کا قائل ہوں. ایدا مزاج نہیں نا میں چھڑ دینا, تہاڈا مزاج نہیں میں چھڑ داں گا. میرے گھر والے نے کہنا میں بعد واسطے روٹی نہیں پکانی, میں کہ نہ پکاؤ, میں چھڑ داں گا. جہاں پر مجھے معلوم ہونا اس کے لیے اس نے روٹی نہیں پکانی, میں انہوں کو پکواؤں گا نہیں. میرا دل کرتا کسی کو تنگی دینے کا. محبت سے ہو ٹھیک ہے, یہ علاج بالمزاج کا میں قائل ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ کہنا نا علاج بالغذا علاج بالدعا, میں علاج بالمزاج کردا
کہ جتنے جہاں مزاج ہے اس مطابق سمجھنا ہے, آگے چلو. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں بریکی سے اس لیے بات بتائی کہ بعض اوقات میں اتنا بریک ہو جاتا ہوں اپنے لیے بھی کہ یار میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا, کسی سے دنیا داری نہیں کروانا چاہتا, میرا کام صرف دینداری کے لیے. تو کہتے ہیں بے قصور لوگوں کو دشمن نہ سمجھ, تو اس دنیا کو دولت سمجھتا ہے جس کی ابتدا باغ دوڑ آخر میں لات مار کر چل دیتی. بہت سے بندے دیکھے تڑپتے ہوئے, یقین مانیں, انہوں نے پالا بچوں کو, سارا کچھ کیا, اور اس کے بعد بچے چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ انہوں نے دنیا کے لیے پالا تھا, اسے دین کے لیے نہیں پالا تھا. دین کے لیے پالے ہوئے بچے کہیں نہیں جاتے. جب ہم دین کے لیے کام کرتے ہیں کہیں نہیں جاتے, لیکن ہم جو دنیا داری کر رہے ہوتے ہیں نا, وہاں پر یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ہم آج تو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, میرا پتر, جب اس میں بڑا ہونا ہے, اس کی بیوی ہونی ہے, پھر اس کے مسائل ہو, اس وقت ٹھیک رہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. پہلے نہیں, پہلے ٹھیک ہے, پہلے تو میں نے کہہ دیتا اوکے کہتا کیوں ہوتا ہے آرڈر لاؤ, جیسا کہتا شام کہہ دیتا ماں جی آرڈر لاؤ. میں کہو دنیا داری نہیں کرنی آرڈر لان دے چکراں چ, تینوں ہالے سمجھ نہیں ہے. تو میں پھر کہتا ہوں نہیں سمجھ آپ ہی آئے گی, میں نے ضرورت ہے کہ سمجھان دی. جو کوئی سمجھنا چاہے گا تو سمجھ جائے گا. آرڈر لان والی گل نہیں ہے, حقیقت سمجھن والی گل ہے, اپنے آپ کو بچان والی گل ہے, اپنے آپ کو سیو کرنے والی گل ہے, سیو کر کے کچھ بنا والا اس گل ہے کہ اپنے آپ کو بنانا ہے. اپنی نسلوں واسطے سب تو پہلے رب چھڑ کے جاؤ. فرض کو میں مرن لگا نا تو میرے امید ہوئے کہ یا اللہ میں اپنے بچیاں دا سمجھنا سب تو بڑا مسبب الاسباب تو ہے. دوسرے نمبر تے میں اپنے بچے نے بھی کہنا, میں کہ گل سنے تیرے واسطے دوست چھڑ کے جا رہے ہیں, تو انہاں دا کام کرنے گا نا, تیرے کام کرنے کہ دوستی جاری ہے, پیری مریدی واسطے نہیں. دوست چھڑنا مطلب رشتے بنا کے جا رہے ہیں. تو جنہوں کام کہے گا کرے گا, اور تینوں بھی کام کہے تو بھی کر دیں. اچھی گل ہے نا. جائیداد کی ہے دوستاں دی, دوست بنا کے جانے چاہیے نے جڑے کام تے آندے ہون ایک دوجے دے. تو اس دنیا کو دولت سمجھتا ہے جس کی ابتدا باغ دوڑ آخر میں لات مار کر چل دیتی ہے. اگر انسان خود دنیا کو نہیں چھوڑتا ہے تو دنیا خود اسے چھوڑ دیتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرہانہ نہیں رکھتے تھے, اینٹ رکھ کر سوتے تھے. ایک دفعہ شیطان آ گیا, کہتا میری جائیداد چھڑ دے نہیں تو میں تمہیں لڑاں گا. انہوں نے کہا تیری جائیداد, کہتا اٹ میری جائیداد ہے, مکانہ دی اٹاں ہون, مسجداں دی اٹاں ہون, مدرسے دی اٹاں ہون, ٹھیک ہے, خانے کعبے دی پاویں اٹاں ہون, اٹاں دی لڑائی. ایران کہندا ہوئے گا میرا کتے قبضہ ہوئے نا تے کمائی میں کھاواں اٹھاں دی, پاویں خانہ کعبہ ہے, وہ کہے گا اٹاں دی کمائی میں کھاواں. میں بھی اتنے بنا کے نا دوبارہ حضرت فاطمہ تو زہرا دا مزار تے اسی اتنے رولے پائیے. وہ ایسا نہیں ہے, اٹاں دی لڑائی ہے. انہوں نے کہا اٹ چھڑ دے نہیں تو میں لڑائی کراں گا. انہوں نے اٹ چھڑ دیتے سے. جڑی جگہ تے اٹ استعمال ہو رہی ہے نا تو سمجھ لو لڑائی جے. اپنی زندگی اپنی اٹاں چھڑ کے چلے جانا. گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اٹاں دی بڑی لڑائی ہے جائیداد اٹاں دی میرا 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 میرا. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا, اس کے بڑے لمبا چوڑا باغ تھا. اس کے آخر پر ایک کہتے نا کیا کہتے ہیں اسے, ڈسپیوٹڈ ڈسپیوٹڈ کیا کہتے ہیں اس کو, متنازع ایک درخت تھا. تو کسی نے کہا چودھری جی آپ کا اس درخت جو ہے نا اس نے اپنے باغ میں کر لیا ہے, میرا درخت میرا درخت. اب میرا 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 کہہ رہا سے ڈگ گیا تو مر گیا. ہمیں کیا موت آئی میرے کے چکر میں. کہتے ہیں موت وہ ہے جو اللہ کے ذکر میں آئی. اتنی جلدی کا دی ہے. ایک درخت ادھر گیا, بندے ڈر لگ جاتا ہے نا مختلف چیزوں سے, وہ ایسے مرے. کوئی ککڑ لڑتا مر جاتا ہے. اب میں 2 ککڑوں کی لڑائی ہو رہی تھی, ایک وڈا سی انہیں دکھا ککڑ ٹھونگا ماریا مر گیا, وہ £1,00,000 کی شرط ہار گیا, وہ دین جوگا نہیں سی مر گیا. اتنے اسی شرطاں دے اتنے بھی نہیں مرن دینا کسی کہ بھائی یہ لانیاں نہیں ہے, اے ساتھ ہی نہیں دینا. اسی نہیں ساتھ دینا, کیوں ساتھ دینے والا خود دشمن, ساتھ دینے والا خود دشمن ہے. کیونکہ اس نے کیوں ساتھ دیا, سپورٹ کیا جوے کو. کل تمہیں پوچھا جائے گا کدی ساتھ دیتا تھی, جوے والے دا. کیا مطلب ہے جوے والے کا ساتھ دے رہے ہو تو نہیں دینا. بڑے گنہ گاری میں تو ہم نے خود لات ماری نا اس چیز پر. کیوں لات مار رہے ہیں؟ مجھے کوئی کہے نا کہ یہ اس طرح سے ہے, تو جہاں پر معاملہ ہوگا میں کہوں نہیں پا میں نہیں ساتھ دے سکتا.
تیرا کام ہی آئندہ میں بھی تینوں کہہ دوں میں نہیں کرنا. ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم اچھے کام میں سپورٹ کریں, برے کام میں نہیں. اب بندہ کہے یہ پھنسا ہوا ہے, میں کیا کروں پھنسا ہوا ہے تو کیوں ساتھ دوں؟ اگر فرض کرو کوئی سود پر پیسے پکڑ لے, اسے مجھ سے پوچھ کے پکڑے, کیوں پکڑے؟ ہر بندہ یہ کہتا ہے میں پھنس گیا ہوں, میں ایسے بات. بیٹے بچنے کا راستہ صرف اللہ کی طرف چلنے کا, اور زیادہ سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کبھی تما لالچ نہ کرے. جنی اوقات ہے کھا لو, روٹی کھا دی جاندی پی نا کھا لو, انہیں تو کافی. زیادہ ودن واسطے جنہیں بھی تسی ہیلے کرو گے نا پھنس دے جاؤ. اپنی اوقات کے مطابق چلنا چلی جاؤ, تھوڑا 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 آگے بڑھ جاؤ. لیکن جہاں پر بڑا طرف آئیں گے نا میں انج کر داں گا انج کر داں گا, شیطان والو, جسے ہم لفظ کہتے ہیں طول عمل. طول عمل میں لفظ کا مطلب ہوتا ہے لمبی لمبی امیدیں. شاید انج کریں گا تو انج ہوئے گا, انج کرے گا تو انج ہوئے گا, انج کرے گا انج کر. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں نے بانڈ لے کے رکھے ہوتے ہیں, یہ طول عمل کی نشانی ہے. کدی تو نکلے گا نا, کدی تو نکلے گا. لے کے رکھے ہوتے ہیں اور نکلتا ہی نہیں, لیکن طول عمل کدی تو نکلے گا. اج تو آتا انج کر دیکھتا وہ 1 نمبر تو رہ گئی, وہ 4 نمبر تو رہ گئے. یہ طول عمل کی نشانی ہے نا, ٹھیک ہے. اور جب ہم ملک شہباز صاحب کے گھر بیٹھے ہوتے انہوں نے بھی کہا, کہتے سائیں کمیٹی بھی انج دیجیے. کمیٹی باندھا ہی مطلب ہے دماغ خراب کرنا. اج نکلے گی, کل نکلے گی, انج نکلے گی, انج نکلے گی. کہتے یہ بھی انج ہی خراب کر دیں. جہاں کہتے بزنس جہاں ہاریا ہوئے نا وہ کمیٹی کے چکر پی رہا, کمیٹی انج کر کے نکل گئی, ہوں میں انج کردا. انہیں جی گھور فڑیک پی گئی ہوں. وحید بھائی نے کہا نا سائیں میں وہ کمرہ اتنے پانا تو میں کسی کو سال پہلے میں پیسے پھاڑ لا, میری کمیٹی نکلے گی. میں کہا خبردار, کسی کو پیسے بڑے جو نکلے گی ادھر کام کری. میں کہا کمیٹی پھاڑ لے بندہ, جدو وقت ہے کچھ اور آئیے تو ادھر چلی جائے گی. میں نے ایک بندے کو 5 لاکھ روپیہ دیا, ٹھیک ہے. کہتا میں مکان لینا ہے. میں کہا لے لے. کدو دے گا؟ کہتا اکتوبر ہی. یا پیچھے اکتوبر گزر گیا, کہتا اکتوبر ہی دے داں گا. میں کہا ٹھیک ہے. اکتوبر آ گئی, نومبر آ گئی. میں کہا تو 5 لاکھ دینا سی. کہتا اس سال رجسٹری بڑی مہنگی ہو گئی سی, اور ایک کمیٹی نکل کے میں 3 دینی سی نا, میں اگے دے دیتی. پھر انہیں 1 لاکھ کر کے میں دیتا, حالے بھی 1 لاکھ رہتا. تو میں انہوں منگیا, ہوں منگتا ہی نہیں ہے. میں کہا منگنا ہی نہیں. وہ ایس بارے کہ میں اپنی کہتے ہیں نا قانون پاس کیتا ہے, اول تو میں پیسے کسی نے دینے نہیں, اگر دیتے واپس نہ کرے وہ دن میں تکلیف لینی نہیں. میں وہ کام ہی نہیں کرتا جنہیں مجھے جانی تکلیف ہوئے گی. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ میرا کام کی ہے ٹینشن لو وہی نا, دین تو بعد ٹینشن لینی ہے. ہاں اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا, دیتے نہیں ہوئے بس ایسے حد تک, تاکہ یار وہ کردار میرے سامنے نہ مرے. فرض کرو انہیں میرے پیسے نہیں دیتے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے کو پوچھے پیسے دینے, میں کی کہاں گا دے دے. میں کہوں انہیں میرے نہیں دیتے, میں پی رہا میرے کھا گئی, تو میں ادھر نہ داں گا. کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکتا میں کسی کو پیسے پڑے اور دیتے نہ ہوں. اپنے طور پہ میرے کو کم آئیے کوئی گل نہیں, لیکن میرا کوئی کام کرے جہاں میں کیا ہوئے, میں کہا پیسے پہلے پڑھو, کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا. دیکھو سارے کئی محبت کر دیں نا, ٹھیک ہے کر دیتی انہیں ذاتی ہے, لیکن میں کام کہاں گا نا تو میں وہ پیسے داں گا. گلا سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ انہیں مجھے لے کے بکرا دے دیتا ایج کی, کہنا سائیں یہ بکرا جڑا میں تھوڑے واسطے لیتا ہے. میں کہا ٹھیک ہے قبول. میں کہا میرے پیسے بچے میں کدھر اور لا لاں گا. نہیں بیٹے میں انج ہی کردا, میرا کام ہی آئندہ. میں پیسے بچ جان میں کسی اور جگہ لا لینا, مختلف جگہ رکھا انہوں نے, کیونکہ واجب تے ادا ہو رہے ہیں. میں 2 کر کے کراں گا کی پاوے یہ والوں آ گیا من بکرا آ گیا نا, تو میں منہ تے کہہ رہے ہیں مینوں کہدا مسئلہ ہے, اگلی دفعہ نہ کرے. نہیں استغفر اللہ, میں پکا تو نہیں کیتا. مولوی کا سدا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ ویسے پکا کہتا ہے, بڑا خطرناک مولوی ہے. سوری یار میں نہیں اچھا میں اور لطیفہ سنانا. اور دوست میرا کینیڈا شاہد, تو انہیں وہ میرے کو بکرا گھر چھڑ دے ایسا ہی تھوڑے والوں ایتکی وہ نہیں کلیا انہیں گھل دیتا. میں کہتا مطلب اللہ جہاں بندر نو چاہے وہ کہتا چل بھائی یہ کام کر دے, وہ کام کر دینا. یہاں کی کی بندر کی اوقات ہے کہ کر سکن, وہ کن پھڑ کے کہتے چل کر رہے کام ہو جاتا ہے. ویسے میں بیٹا مجھے کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں ہمارے کام نہیں رکتے انشاءاللہ, ساڈے کام نہیں رکتے.
मैं हर दफ़ा देख देना, हर दफ़ा कोई ना इंज करके। उसका मतलब ये नहीं होता कि क्या कहते हैं इनको अल्लाह जन्नत देगा, इनको अल्लाह जब पूरा देगा। वो सिर्फ ये होता है कि कबूल, इसकी अपनी मोहब्बत है। ये नहीं कि बच्चा मोहब्बत नहीं करता, आई नो वेरी वेल, ये मोहब्बत करता है। हम तहज्जुद के वक्त मैं तहज्जुद पढ़ के फारग होकर नीचे आता हूँ ना, मोटरसाइकिल लेकर खड़ा होगा, अहमद नहीं आया, आइएगा। अहमद आ गया, वो कहेगा अहमद ना जाए क्योंकि एडी ड्यूटी है। कई दफ़ा नहीं आया तो इन्हें कहा मैं भी चला जाता। उन्होंने ड्यूटी की फड़ी है कि पता नहीं अहमद पहुँचता नहीं पहुँचता, छुट्टी कर गया, पहुँच जाता। अपनी अपनी मोहब्बत है। मेरा काम को रुकिया है, अहमद ना आए काम चल पे, अहमद आ गया काम चल गया। ना गल अहमद दी है तो ना यदी है, गल तो वही है जो मैं खड़ा करना चाहता है। गल तो वही है जो मैं अपने सामने खड़ा करना चाहता है। वो बंदे घर जाता जाओ लैके आओ, मैं आ जाना। अल्लाह का शुक्र है, इतने आ गए तहज्जुद पढ़ के इतने आके फजर पढ़ ली दी। सारे जो ड्यूटी दे रहे होंगे ने यह भी उठ के आ जाते हैं। अगर ना ड्यूटी देंगे उठो नहीं ना, फजर ही ना पढ़न, खतरनाक होएगा इन्होंने वास्ते। यह शुक्र नहीं फजर पढ़ के फिर सोंदे ने। अल्लाह अकबर। कहते अगर इंसान खुद दुनिया को नहीं छोड़ता, दुनिया खुद उसे छोड़ देती है। उसने बहुत से शाहों को कत्ल किया, वो खुद नापायदार है, दूसरों को पायदारी क्या दे सकती है। मजबूरी की वजह से चंद इंसान तज़ीम करने लगते हैं तो इंसान धोखे में पड़ जाता है। देखो मैं तज़ीम करने वाले ने की कहना पे, उन्होंने भी सही सुना रहे हैं, इन्होंने भी सुना रहे हैं, जो मेरी इज्जत भी करते हैं, मेरे मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन क्यों सुना रहे हैं मैंने पता है, इस चीज़ के उत्ते कि मेरी नीयत बड़ी साफ है। मेरी नीयत फ़र्क नहीं है। जिस दिन मेरी नीयत हो जाएगी ना ਤੁਹਾਡੇ को पैसा खान दी तो उत्तों तक आवाज़ा चलिया जाएगी कमीना जे। मैं सही कह रहा, पीर की पहचान हो जाती उदों ही, क्या हूँ मंगण वाला हो गया जे पीर, यह हूँ वो नजराने वाले काम होने लग पे जे। कोई समझ आई कि नहीं आई? सानू आवाज़ा ही कोई नहीं आती। अच्छा साड़ियाँ आवाज़ा की जे, भाजी उतों बंदा आ गया, भाजी मेरी भी मदद कर दियो। मैं क्या नहीं, तुसी बड़े मदद करने वाले, मैंने पता तुसी इंज करके इंज किया। मैं क्या यार मेरी धूम कितों तक है, लोग कितों कितों चल के मेरे को आ जाते हैं। तो फिर मैं कहना ना बिल्कुल नहीं, ना जज्बाती तो ना जाती, लैनी नहीं, तरीफा तो सुननी ही नहीं ना। क्या करना है असी करना है, फर्ज करो अहमद का काम करते पे ना, असी एक साल की किस्त देती है, अगले साल फिर दे देंगे, 3 सालों की किस्त होंगे, दाग करेंगे, चल पुत्र प्लाट तेरा होया। मुझे याद है कि वहीद का जब मकान बनाया 2013 में, तो इसका कोई रिश्तेदार तो कहना लगता साइया ने ना रजिस्ट्री वो ना नहीं की। हालांकि मैं सब तो पहले बुला के पैसे लुआए, ज़मीन खरीद के रजिस्ट्री ना करवा के, मैं क्या पुत्र साइन कर, रजिस्ट्री तेरे ना है, ठीक है ना। तो उदों किया, पैसे तो को लिते सन, पढ़े यार को आरफ साहब को सन। मैं क्या यार को आरफ साहब को ले लो, बाद चला देंगे, यदा मकान बनना है, क्योंकि मेरे को पैसे इकट्ठे नहीं ना होंगे, लग जाते हैं। तो मैं किसी को फड़ लेना, ला देना, फिर आते ने फिर ला देना, मैं तो काम कर लेना। मैं दसिया ना बकरे के पैसे उधर ला देते, पैसे उधर लाते, वो सोचता रहता गए किधर। वो हज करने पे उमरा करने गए ना, हमारा दोस्त है साकब, वो बेचारा हार्ट अटैक हुआ तो 4 टिकटा सुन रह गई। असी उतों जो पैसे बचे ने खाण खून के, असी उन्होंने 8 लाख रुपया लाता सी। ऐसे असी काम कर लेंगे यार, थोड़ी घट तकलीफ होए बेचारे को, 8 लाख रुपया उन्होंने ज़ाया हो गया, चलो उन्होंने दे देंगे 8 लाख रुपया। साढ़े वास्ते कड़ी गल है, मैं लीए 8 लाख रुपया भी क्यों बीर जी, इन्नी कड़ी गल है। लोगों ने क्या गए होंगे पे, मैं ऊपर गया एक दफ़ा तो कामरान और ये थे, ये कामरान है दूसरा कामरान। अच्छा वो कैलकुलेशन करी जा, मैं पूछा मैं कि कहता कामरान कहता 1.25 करोड़ रुपया लग जाना उत्ते, ठीक है। मैं क्या लोगों की कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, उन्होंने पता उत्ते इन्ने जाते जाते इन्ने तो, मैं कहना तो आप कर लेंगे कैलकुलेशन। मैं क्या मैंने पूछ लो कितने लगे ने, 1 करोड़ 2 लाख रुपया लग गया उत्ते हूँ तक, अगे होर लगना है तो कोई गल नहीं, लगा ही है ना, लगा ही है ना, फिर कि गल इन्ना बनता पे तो लग ही जाना है। जो बनाने वाला ठेकेदार है साडा इरफान माशाअल्लाह, वो कहता चीज़ भी चंगी पानी है, सीमेंट भी चंगा पाना है। मैं बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो हरबूजा छुरी से गिरे, छुरी हरबूजे डिगे, ठीक है निकलना हरबूजे च सब कुछ। तो साढ़े नाल भी इस तरह ही होंदा है, सारे मोहब्बत करने वाले ने, ठीक है। कोई इंसान को बचाए तो वो भी जिंदगी, इंसान को खुश करे वो भी जिंदगी। ऐसे मेरे बड़े वैसे तो जरा मज़ेदार माहौल जरा गला कर सकता ताकि इधर उधर ना जाओ। बट साहब कह रहे सन, मैं कैसे जा रहे हैं 26 जून को उमरा करने वास्ते, हाँ इंशाल्लाह चलांगे, कोई तो बहाना लगेगा। मैं कोई नहीं लगना, थोड़ी जाना उन्हें सही इंज करता
نہیں دیکھو جی مختلف کہانیاں نے، ایک مثال ہے تو نہیں جانا، کہنا ٹھیک ہے سائیں جی. اور میں ایک واقعہ سنانا نا، ایک مرید صاحب سن تے پیر کو آئے نا تو انہوں نے متھے تے لکھیا سی جہنمی. پیر نے انہوں کہا کہ تو تے جہنمی ہے تیرے متھے تے لکھیا. کہتے پیر جی فکر نہ کرو، نہ جہنم تے نہ جنت، میں اللہ واسطے عبادت کردا، لکھیا تے لکھیا رہن دے. کچھ عرصہ آندا رہا، بڑے خوش ہوئے دیکھ کے، کہندے ہن جنتی لکھیا ہے. کہندے پیر صاحب قانون وہی رکھے ہے، دوبارہ بھی جہنمی لکھیا جائے گا نا تو کوئی مسئلہ نہیں، عبادت اللہ دی ہنجی کرنی. مزہ ہے وے کہ پیر کہتے نہیں جانا، پھر بھی کوشش کر کے دیکھ لے، سانو کی کر کے دیکھ لینا. چلا گیا ٹھیک ہے، پیر نہ بھی کہہ دے تو تو کروا کر کے دیکھ لے. میرے تو نہ تہاڈی وجہ نے میں نہیں گیا تے میرے تو نہ رہنا. وہ کہانی سمجھ آ گئی نا، اپنا الو آپ ہی سیدھا کرو، میرے تو نہیں رہنا. میں تو جدو آنا میں بنا پیسے کٹ کنے پہ نہیں کہتے 10 لاکھ روپیہ میں دے ہالے چاہیے دے دیں گے تینوں، میں لے کے چلا جانا. جدو کسی کو پڑھنا ہوئے نا تو وہ عمران کو پڑھ لینا، قرضہ منگنا ہوئے نا، عمران کنے پیسے پہ نہیں پہ دے دے یار آگے دے داں گا کوئی گل نہیں. میں تو کئی کام کر لینا یہو جے سیدھے سیدھے. جتنا محبت ہوتی وہ بھی محبت دے دینا، نہ ہی نہیں کرتا، پوچھتا ہی نہیں بعد چوں کہ صحیح واپس کیتے واپس نہیں کیتے. تو وہ لوگ سمجھتے ہیں امیر آدمی ہے، جا رہا آ رہا جا رہا آ رہا، تو ہے تو امیر ہی ہنسی الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ان سب کو رحمتیں دے، برکتیں دے، خوشیاں دے، نعمتیں دے، ان کی زندگی سنوار دے، ان کو صحت دے، تندرستی دے، ہر طرح سے ان کو نواز دے. مہربانی فرما ان کے کردار میں سے، ان کے وجود کے اندر سے تیری محبت کی خوشبو آئے. ان کو سکون قلب عطا فرما، ان کی زندگی صاف کر دے. ہر طرح کے معاملات میں ان کی رہنمائی فرما دے. بار بار ہر کوئی، ہر دوست تیرے در پر آنے والے بنے اور نبی کے در پر جانے والا بنے، اپنی پیاس طلب بجھانے والا بن جائے. یا اللہ آب زمزم کو ایسے پیے جیسے حوض کوثر کا پانی پی رہے، اس طریقے سے ہمیں نواز دے. مہربانی فرما، اس طرح قدر کرنے والا بنا دے کہ جیسے جاگتے ہوئے حضور کو دیکھنے والے بن گئے، اس طرح سے رحمت للعالمین کی قبر انور کی زیارت کرتے نظر آئیں. مہربانی فرما، اپنا تمام غموں سے بے نیاز فرما. آمین ثم آمین.